اچھا، آغاز جنگ جس وقت ہوا ہے اس وقت تیروں کی بارش ہوئی تھی، تو 50 کے قریب امام کے اصحاب جس میں بنو ہاشم کے کتنے شہزادے بھی تھے، وہ حملہ اولا جس کو کہا جاتا ہے اسی کے اندر شہید ہو گئے تھے، بھی جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، اور اتنے زیادہ تیر آئے تھے کہ آپ سوچئے کہ 50 افراد اس تیروں کی زد میں آ کر شہید ہوئے ہیں. تو آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ خود سوچیں کہ جب لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گھوڑے اس میں زخمی نہیں ہوئے ہوں گے اور ان کو تیر نہیں لگے ہوں گے. تو ان کا کام ایک مددگار کے طور پر بھی تھا، اور باقاعدہ اس نے کس طرح سے حفاظت کی تھی کہ روایتوں میں کہ 40 افراد کو، روایتوں میں بعد میں 80 کا بھی عدد ہے کہ صرف اپنے سموں سے مار مار کے ہلاک و زخمی کیا تھا اس نے. تو دشمن کو زد پہ لیتا تھا ذوالجنا، اور ان کے وار کو خالی دیتا تھا، گرتے ہوئے دشمنوں کو رونتا تھا. اس پورے ماحول میں اس گھوڑے کی پیاس، اس کے سینے کا التہاب، اس کے باوجود جب بھی کبھی، جیسے کہ روایتوں کے اندر بھی ہے کہ جب فرات کا دامن خالی ہوا تھا اور امام حسین نے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر ڈالا تھا، تو نقل صاحب فرماتے ہیں کہ فرات کی موجیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ گھوڑے نے شدید پیاسا ہونے کے باوجود بھی پانی سے اپنی گردن کو ہٹا لیا تھا، اپنے سر کو کچھ بلند کر لیا تھا، اپنے منہ کو بند کر لیا تھا، اور زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ مولا جب تک آپ سیراب نہ ہوں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا. تو امام حسین علیہ السلام بھی فرات سے پیاسے باہر نکلے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ گھوڑا بھی وہاں سے پیاسا آیا. اور پھر اس کے بعد وہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور اب اس گھوڑے کی پشت جو تھی وہ اپنے سوار سے خالی ہو گئی. چاروں طرف سے اس کے مالک کو اشقیاء نے جو گھیر لیا تھا، اور اب مدافعت کا کوئی موقع باقی نہیں بچا تھا، اور میدان جنگ دشمنوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا.